نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إنني هداني ربي آپ فرما دیجئے بے شک مجھے ہدایت دی میرے رب نے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف دیناً قیما جو دین ہے صحیح ملت ابراہیم حنیفا جو ملت ابراہیم علیہ السلام کی جو یکسو ہونے والا تھا وما کان من المشرکین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا قل آپ فرما دیجئے ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا اور میری زندگی و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں وبذالک امرت اور اسی بات کا میں حکم دیا گیا ہوں وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلا فرما برداری کرنے والا ہوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانعام کا آخری رکوع آیت نمبر 161 162 اور 163 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام آپ نے سنی۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل بہت ارشاد فرمائے۔ چند ایک ان میں سے میں ان آیتوں کو پچھلی آیات کے ساتھ جوڑنے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ سورۃ انعام شروع ہوئی تھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اندھیرے اور اجالوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ مٹی سے انسانوں کو بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اسی سورہ انعام میں ہم نے یہ بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، گٹھلی اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودے نکالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ سورج ستاروں کو چمکانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور زمین سے طرح طرح کی انگوریاں اور طرح طرح کے پھل اور کبھی کچے اور پھر کبھی پک جانے والے، یہ سب پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اسی سورہ میں ہم نے یہ بھی پڑھا علم الہی کے کیا کہنے، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت سے پتا گرتا ہے تو رب اس کو بھی جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین میں اندھیروں میں کوئی دانہ گر جائے رب اس کو بھی جانتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس،
الا فی کتاب مبین، ہر چیز کتاب مبین میں موجود ہے، علم الہی میں ہر چیز موجود ہے، ہر خشک و تر اللہ کے علم میں ہے۔ اسی سورہ میں ہم نے یہ بھی پڑھا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے، کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا، لیکن دنیا میں سے کسی کی آنکھ ایسی نہیں جو اس کو دیکھ سکے، وہ اتنی قدرتوں والا ہے۔ وہو اللطیف، وہ لطیف ہے، وہ وکیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم نے نام پڑھے۔ اسی سورہ مبارکہ میں ہم نے انبیاء کا تذکرہ پڑھا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا، کس طرح انہوں نے اپنی قوم کے سامنے ڈٹ کر کے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، کہا ستارے بھی میرے رب نہیں، چاند بھی میرا رب نہیں، سورج بھی میرا رب نہیں، بلکہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے آگے جھکایا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور حنیفہ یکسو ہو کر جھکایا، اسی کا در کا رہ گیا، اور میں نے دائیں بائیں کسی طرف نہ جھکا ہوں نہ جھکتا ہوں۔ ما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اسی سورہ میں ہم نے پڑھا تھا 18 نبیوں کے نام اللہ نے لے کر فرمایا تھا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ بھی شرک کرتے ہم ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتے۔ پھر مشرکین کے اعمال ہم نے پڑھے، جنہوں نے غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کو حرام کیا، کسی پہ سواری حرام کی، کسی پر دودھ حرام کیا، کسی کا جناب کوئی کام حرام، کسی کا کوئی اپنی طرف سے حرام بنائے، کھیتیوں اور فصلوں میں غیر اللہ کے حصے نکالے۔ رب آخر میں یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد مشرکیہ عقائد اور اعمال کی تردید کرنے کے بعد ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا رب نے اپنے حرام کردہ چیزوں کو بیان کیا، میں نے تمہارے اوپر یہ حرام کیا ہے، شرک نہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اور اب بالکل سورت کا اختتام ہونے والا ہے جی، اور سورت کے اختتام میں آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 اعلان کرنے کا حکم کرتے ہیں جی۔ کتنے اعلان؟ 3۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے دلائل بھی بیان ہو گئے اور واضح دلائل بیان ہو گئے، انبیاء سے دلیل نقلی بھی آ گئی اور واضح طور پر آ گئی، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرکیہ عقائد بھی بیان ہم نے کر دیے، ان پر رد بھی کر دیا۔ کل اب اعلان کر میرے پاک پیغمبر، 2 ٹوک الفاظ میں بتا، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میں نے جو مسئلہ تمہیں سمجھایا ہے نا، یہ کوئی اندھا راستہ نہیں، یہی صراط مستقیم ہے۔ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی جانب۔ کیا مطلب ہے؟ اگر صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو، اس مسئلے کو مان لو جو سورہ انعام نے تمہیں سمجھایا ہے، جو سورہ انعام میں سمجھایا گیا، اس کو مان لو۔ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے کی جانب۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفا، سبحان اللہ، دینن قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہی درست دین ہے، وہی سچا دین ہے، یعنی ملت ابراہیم ہے، حنیفہ جو یکسو ہونے والا تھا، ہر طرف سے کٹ کے جھکتا تھا تو صرف کس کے دربار پہ؟ اللہ۔ یہ ہے ملت ابراہیم، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ یکسو ہو کر رب کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ابراہیم سے رب نے کہا ابراہیم میرا فرما بردار ہو جا، کہا یا اللہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ پھر کسی بات میں ابراہیم نے رب کی نافرمانی نہ کی، اور سورۃ النساء میں ہم نے پڑھا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، پھر اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ فرمایا وہ جو مسلک تھا نا ابراہیم علیہ السلام کا،
کہ سورج کی عبادت نہ کرو، چاند کی نہ کرو، ستاروں کی نہ کرو، اور اللہ کے علاوہ اور کسی ہستی کے بت بنا کر مت پوجو۔ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ ہی کی کرو، یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت ہے، اور یہی سورۃ الانعام کا خلاصہ بھی ہے۔ فرمایا کل، آپ فرما دیجیے میرے پیارے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک مجھے ہدایت دی میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ سیدھا دین ہے، وہ درست دین ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، حنیفا جو یکسو ہونے والا تھا، جو یکسو مطلب ایک طرف کا ہونے والا، یہ نہیں جناب ادھر بھی اور ادھر بھی، اللہ کا بھی سجدہ کر لیا، غیر اللہ کا بھی کر لیا، کبھی ادھر بھی اور کبھی نہ، ایسا نہیں، یکسو ہونے والا، مخلص توحید کو مانا تو پھر غیر کی نفی کرنی پڑے گی، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہ ہے حنیفہ، ہر طرف سے کٹ کر ایک رب کے در پہ جھکنے والے بن جاؤ، اور غیر اللہ کی طرف اپنے آپ کو مت جھکاؤ، یہ ہے ملت ابراہیمی حنیفہ۔ اس طرح نہیں کہ جناب وہ لطیفہ بھی ہے، پہلے بھی آپ کو کئی بار سنایا، مسلمان اور غیر مسلم نے آپس میں بحث کی کہ دکھوں تکلیفوں سے کون بچاتا ہے؟ مسلمان نے کہا اللہ بچاتا ہے، اس دوسرے صاحب نے کہا نہیں بابا گرو نانک بچاتا ہے۔ اس پر ان کی جناب شرط لگ گئی، اس نے کہا اوپر چھت پہ چڑھتے ہیں یا پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، چھلانگ مارتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر کون بچاتا ہے۔ بابا گرو نانک والی سرکار اوپر گئی اور چھت پر چڑھی، اور چھلانگ لگانے سے پہلے اس نے کہا بابا جی ذرا بچانا اور خیال کرنا۔ مسلمان کے ذہن میں پکا تھا کہ جب اتنی اونچائی سے چھلانگ مارے گا تو ٹانگ شانگ ٹوٹ جائے گی اس کی، اس کو کوئی چھلانگ مارنے کا بڑا طریقہ آتا تھا، اس نے چھلانگ ماری، کچھ بھی نہ ہوا اس کو۔ اب مسلمان بیچارہ ڈر گیا کہ مسئلہ تو خراب ہو گیا۔ اب اس نے کہا چل بھائی مسلمان اب تو چڑھ اور چھلانگ مار۔ اب مسلمان چڑھ رہا ہے، ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے اوپر پہنچ کر کہتا ہے یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے اور میرا خیال کرنا۔ اور بابا گرو نانک جی تھوڑا خیال تسی بھی رکھے ہو، تھوڑا خیال یہ والا ایمان نا، حنیفہ یکسو ہونے والا، بس اللہ ہی بچائے گا اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ملت ابراہیم حنیف، حنیف کا مطلب یہ ہے، ورنہ تو اس طرح تو اللہ کو ماننے والے بہت ہیں نا جی۔ رب کہتا ہے مجھے مان اور اس طرح مان۔ توجہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تو سنیے ذرا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح مانا حنیف ہو کر، آگ میں ڈالا جانے لگا اور سامنے جبرائیل آ گئے۔ کون آ گئے بولو؟ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور جبرائیل آ کر پوچھتے حل لک من حاجت، خلیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ ارے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو رب العالمین کے روزانہ پیغام لے کے آتا تھا، جو وحی لانے والا فرشتہ ہے۔ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، رب کہتا ہے عرش والے کے پاس ٹھہرنے والا، وہاں عزتیں پانے والا، وہاں سے پیغام لے کے آنے والا، کوئی کسی اور طرف سے نہیں آیا، رب کی طرف سے اجازت لے کر آیا۔ اور آ کر خلیل سے پوچھتا ہے حل لک من حاجت، عین اس موقع پر جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جانے لگا، خلیل نے جواب میں کہا جبرائیل تو بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ حاجتیں تو بڑی ہیں لیکن تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے میرا رب کافی ہے۔ رب کہتا ہے مجھے مانو تو اس طرح مانو جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے مانا تھا۔ سامنے جبرائیل بھی آ جائے، اپنی حاجت اس کے سامنے نہیں بیان کرنی، حاجت بیان کرنی ہے تو کس کے سامنے بیان؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی
تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ یا اللہ اس مشکل گھڑی میں تیرے علاوہ کسی طرف ہم رجوع نہیں کرتے۔ فرمایا اس طرح مانو دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، جیسے یکسو ہو کر میرے خلیل نے مجھے مانا، جیسے بوڑھے یعقوب علیہ السلام نے مانا تھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ کہنے والے نے کہا بابا یعقوب آنکھوں سے بینائی سنائی چلی گئی، بڑے دکھی اور بڑے غمزدہ اور پریشان رہتے ہو، کیا غم ہے آپ کے اور کیا دکھ ہیں، کوئی واقعہ تو سناؤ۔ فرمانے لگے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، تجھے نہیں سناؤں گا، اپنے غم میں بیان کرتا ہوں، رب کے سامنے نہیں بیان کرتا، غیر کے سامنے نہیں بیان کرتا۔ تیرے بنا سہارا کون اللہ، تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، مجھ سے ہو کیسے تعریف تیری، مجھ سا ہے ناکارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون، کر لو نیکی موقع ہے آئے گا یہاں دوبارہ کون، حق کی رب نے توفیق دی گیلانی بیچارہ کون۔ سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے۔ فرمایا اس طرح مانو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مانا اور یکسو ہو کر مانا۔ فرمایا دینن قیما ملت ابراہیم حنیفا، جو سیدھا دین ہے، درست دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور کون ابراہیم حنیفا جو یکسو ہونے والا تھا، وما کان من المشرکین، اللہ تعالیٰ کوئی بات چھوڑتے نہیں ہے، یکسو ہونے والے میں بات تو ساری آ گئی تھی، حنیف میں بھی رب کہتا ہے پھر کوئی ڈنڈی نہ مار جائے، رب کہتا ہے سنو حنیف کس کو کہتے ہیں، ما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ حنیف کا مطلب سمجھا دیا، ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے مت کوئی کہے کہ یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا، پر ما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ پہلا اعلان یہ کر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے رب نے صراط مستقیم دکھایا ہے، ملت ابراہیمی دکھائی ہے، اور میں ڈٹ کر ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے والا ہوں۔ دوسرا اعلان، قل آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی، بے شک میری نماز، کیا مطلب میرے بدن کی جتنی باتیں ہیں، چاہے قیام ہے، چاہے رکوع ہے، چاہے سجدہ ہے، چاہے ہاتھوں کا پھیلانا ہے، بدن کی میری جتنی عبادات ہیں، میری جتنی باتیں ہیں، للہ، کس کے لیے؟ اللہ۔ یہ بدن جھکے گا تو اللہ کے سامنے جھکے گا، رکوع کروں گا تو رب کے سامنے کروں گا، سجدہ کروں گا تو اللہ کا کروں گا، ہاتھ پھیلاؤں گا تو ایک اس اللہ کے سامنے پھیلاؤں گا، کیونکہ اللہ نے قرآن کے دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، او لوگو تم سارے فقیر ہو اللہ کے دربار کے، میں فقیر نہیں فلانے دربار دی نا، فقراء الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، داتا صرف کون ہے؟ اللہ، دینے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ اس لیے کہ میرے پاک پیغمبر ان صلاتی، میری نماز، بڑی پیاری بات یاد آئی، حبشے کے میں نجاشی کے دربار میں غلامان مصطفیٰ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے صحابہ گئے، بادشاہ کے دربار کا ضابطہ اور اصول ہے، جو جاتا ہے جھک کر سجدہ کرتا ہے بادشاہ کو، پھر جا کر دربار میں جاتا ہے۔ صحابہ کرام آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، یار صبح ہم نے دربار میں جانا ہے، بادشاہ نے بلایا ہے، سجدہ کریں یا نہ کریں؟ کہا یار اگر سجدہ کریں نجاشی کو پھر مکہ چھوڑ کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہی تو ہمارا جرم تھا کہ اللہ کے علاوہ جھکنا کسی کے سامنے نہیں،
اور اگر ہم سجدہ نہ کریں جو ہی ہم جائیں گے ہمارے خلاف ہو جائے گا، بات سنے گا بھی کوئی نہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ پھر نبی پاک کے یاروں اور شاگردوں نے مشورہ کیا، مشورے میں یہ بات طے کی جو مرضی ہو جائے سجدہ نہیں کرنا بادشاہ کو، سجدہ کریں گے تو صرف اللہ ہی کو کریں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے دن دربار لگا نجاشی کا، درباریوں نے بھی سجدہ کیا، مکے سے آئے ہوئے مشرکوں نے بھی سجدہ کیا۔ اتنے میں نبی پاک کے غلام گئے، نبی پاک کے شاگرد گئے، سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، سر کو بھی نہ جھکایا، سیدھا سینہ تان کے داخل ہو گئے شیر اللہ کے۔ اور نجاشی نے جو ہی ان کو دیکھا فوراً اس نے سوال کر دیا، کیوں ضابطہ توڑ رہے ہو دربار میں آنے کا؟ کیوں قانون توڑ رہے ہو دربار میں آنے کا؟ جب سب سجدہ کر رہے ہیں تم کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک کے غلاموں نے کہا لا نسجد الا للہ، بس یہی ایک ہمارا جرم ہے، جھکتے ہیں تو صرف رب کے سامنے جھکتے ہیں، غیر کے سامنے کبھی ہم نہیں جھکتے۔ قل ان صلاتی، یہ سجدہ نماز ہے، یہ سجدہ عبادت ہے، عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ۔ اعلان کر میرے پاک پیغمبر، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، یہ مالی عبادت آ گئی۔ نماز میں بدنی اور زبانی عبادت آ گئی، نماز میں کچھ کرنا ہوتا ہے بدن سے، کچھ بولنا ہوتا ہے زبان سے، اور نسکی میں قربانی آ گئی۔ وہ نسکی، اور میری قربانی، میں مال لگاؤں گا اور میں ذبح کروں گا اور صدقہ کروں گا اور خیرات کروں گا اور زکوٰۃ دوں گا، جو کام بھی مال سے کروں گا، جیسے میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نہیں کرتا، ایسے ایک ٹکا بھی اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر نہیں دیتا۔ ان صلاتی و نسکی، میری قربانی بھی کس کے لیے؟ اللہ، میری قربانی بھی اللہ کے لیے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ پڑھا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کہہ دے میرے پاک پیغمبر، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے۔ سورۃ الکوثر میں کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، اس لیے رب کے لیے نماز پڑھ اور رب کے لیے قربانی کر۔ اللہ نے وہاں بھی حکم دیا، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، اس لیے فرمایا جی ان صلاتی و نسکی، میری نماز یعنی میری قولی عبادت، میری بدنی عبادت، اور نسکی میری مالی عبادت، سب کس کے لیے؟ اللہ۔ تشہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات، تمام زبانی باتیں اللہ کے لیے، والصلوات، ساری بدنی باتیں بھی اللہ کے لیے، اور والطیبات، ساری مالی باتیں بھی کس کے لیے؟ ہاں جی، اس لیے فرمایا میری نماز بھی، میری قربانی بھی اللہ کے لیے۔ اور اگلی بات اگلے جملے میں تو جس طرح نے حد ہی کر دی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وَمَحْيَايَ، میرا جینا، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف رب کی رضا کے لیے۔ کبھی طائف کے پتھر کھاؤں گا تو کس کے لیے کھاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپس پلٹ کر جب زخمی تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ اپنی کمزوری تیرے سامنے بیان کرتا ہوں، یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار کر تیرے نبی کو لہولہان کر دیا۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو فلا ابالی، مجھے کسی زخم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرا جینا جو تیرے لیے ہے، تو محیا، میں تو جی تیرے لیے رہا ہوں،
یا اللہ اور تو میرا مقصد کوئی نہیں ہے۔ اور کبھی لالچ دینے والوں نے لالچ دی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ چاند سورج بھی میرے ہاتھوں پر رکھ دیں، میں رب کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جی میرا جینا جو اللہ کے لیے ہے، ومماتی، اسی طرح میری موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری وقت ہے دو جہاں کے سردار کا، اور بخار کی شدت ہے، پیالے کے اندر پانی ہے، پانی پاس پڑا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس پیالے کے اندر ڈالتے ہیں، کبھی چہرے پر مارتے ہیں، کبھی سینے پر مارتے ہیں بخار کی شدت کی وجہ سے، اور کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ کا پیغام دے کے جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سن لو دنیا والو، موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ اور یہاں آپ نے یہ بھی فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی لوگ آ کر پوجا کرنا شروع کر دیں۔ وہاں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ جا کر بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی لا الہ الا اللہ کے ترانے گاتے گئے، اور آخری وقت بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دنیا میں چھوڑ کر گئے۔ اس لیے کہہ دے میرے پاک پیغمبر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرا بز میں آتا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کی روزی کے انتظام کرنے والا کون؟ رب العالمین، سارے جانوں کا پالنے والا کون ہے؟ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک۔ سبحان اللہ، کیسے انداز ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کا، خدا کی قسم۔ ابھی قاضی صاحب کہہ رہے تھے نا، سنو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اگر اس کو یہ لذت پڑ جائے، اب یہ بزرگ کہاں سے آتے ہیں؟ او چل کے صبح سویرے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے میرے قرآن سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ لا شریک لہو، اللہ کرے پوری امت کو ایسے قرآن کی لذت پڑ جائے نا۔ آمین۔ فرمایا لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اور سنو وانا اول المسلمین، میں رب کا سب سے پہلے نمبر کا فرما بردار ہوں۔ جس بات کا رب نے حکم دیا ہے پھر میں پیچھے ہٹوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وانا اول المسلمین، میں پہلے نمبر کا فرما بردار ہوں۔ جو میرے رب نے کہا میں نہیں مانوں گا تو کون مانے گا؟ انا اول المسلمین، سب کہو سبحان اللہ۔ تو دو اعلان ہم نے آج پڑھ لیے، تیسرا اعلان انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ فرما دیجئے بے شک مجھے ہدایت دی میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، جو صحیح سیدھا دین ہے، ملت ابراہیم ہے جو یکسو ہونے والا تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ قل، آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اسی بات کے ساتھ میں حکم دیا گیا ہوں۔ وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما برداری کرنے والا ہوں۔